اور لوگ حیران ہو کے سوال پوچھتے ہیں اور خود تصدیق بھی کرتا کہ سچ کا، یعنی اس کو پتہ ہے پہلے سے. یو ڈونٹ فرگیٹ اللہ اینی انسٹنٹ آف یور ٹائم. کسی ٹائم تمہیں بھولتا ہی نہیں ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے تو بازار میں، چاہے تو گھر میں، چاہے محفل میں، چاہے اکیلا ہے. اور پھر ایک اور بھی ہمارا درجہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جو 12 ربیع الاول کا مسلمان ہوتا ہے، 12 مہینے کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس کی نقشہ کشی کی ہے. اگر تم لوگوں نے مدد نہیں کی تو رب نے مدد کر دی. اور اس لیول کے اوپر بندے کا رب کے اوپر توکل کا لیول یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، رب ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کا الفاظ کیا تھے میں آپ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. جو پہلا سوال انہوں نے کیا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الاسلام کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. اس کا جو تھرڈ فیز ہے نا اصل میں احسان، میں اس حدیث کو یہاں کیوں بیان کروں، وہ احسان سیلف ایکچولائزیشن لیول کی ڈیفینیشن حدیث احسان میں اس لیول پہ آتی ہے. There you understand what actually means self-actualization in God's words, in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's words, in his eyes, in their eyes. کہ اصل میں ٹاپ موسٹ لیول کا انسان اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے. This is what is defined here. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا پہلے سوال کے اوپر. میں اردو میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ ذرا کلیئر ہو جائے. پہلے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ مل اسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرو. حدیث صحیح مسلم میں یہاں تک ہی ہے، کچھ میں ایک آدھ جملے کا اضافہ کہیں اور بھی ہے، اور غالباً اس کے اندر والقدر خیری و شری، اور تقدیر کا، اچھے بری تقدیر کا رب کی طرف سے ہونا، اس کا بھی وہاں پہ تذکرہ، لیکن یہاں پہ اس حدیث سے صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے خود ہی کہا سچ فرمایا، اور لوگ حیران ہو کے سوال پوچھتے ہیں اور خود تصدیق بھی کرتا کہ سچ کا، یعنی اس کو پتہ ہے پہلے سے، لیکن لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں. اگلا سوال کرنے والے نے دھر دیا، اور وہ کیا تھا کہ اخبرنی علی الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر چاہے اچھی ہو بری ہو اس پر ایمان لاؤ. تقدیر کا تذکرہ یہاں پہ وہاں پہ نہیں ہے، کریکشن کر لیجیے گا. اس نے پھر کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں، اخبرنی علی الاحسان. تیسرا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، احسان کے بارے میں بتائیں. یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو والے احسان کے لیے عربی زبان میں منّا کا لفظ ہے. لقد من اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا. ولا تمنوا اسلامکم، اپنے ایمان کو، اسلام کو رب کے اوپر احسان مت جلاؤ. آخر میں صورتوں میں، سورہ منافقون، سورہ توبہ میں اس قسم کے الفاظ آپ کو سامنے نظر آئیں گے. اس نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بہت خوبصورت الفاظ میں جواب دیا کہ تو رب کی بندگی، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت نہیں بندگی. تعبد کا لفظی مطلب رب کی بندگی ہے، عبادت اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں اس عبادت کے اندر. تو رب کی عبادت ایسے کرے، رب کی بندگی تو ایسے کرے، تیری بندگی رب کے ساتھ 24 گھنٹے کی سوتے جاگتے ایسی ہو جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے ہر وقت. یو ڈونٹ فرگیٹ اللہ اینی انسٹنٹ آف یور ٹائم. کسی ٹائم تمہیں بھولتا ہی نہیں ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے تو بازار میں، چاہے تو گھر میں، چاہے محفل میں، چاہے اکیلا ہے، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، چاہے کسی کی شادی ہوئی ہے، چاہے کسی کی میت ہے، چاہے تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، چاہے مسجد میں. ایوری ویئر یو ڈونٹ فرگیٹ اللہ، تمہیں رب بھولتا نہیں ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو رب کی ایسی بندگی کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، جیسے رب تیرے سامنے بالکل، اتنا تجھے رب کا احساس ہو رہا ہے. دس از the ultimate level of that realization کہ اگر مجھے رب نظر آئے ہر وقت تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے رب بھولے گا نہیں، میں رب کے قوانین سے ذرہ برابر رائٹ لیفٹ نہیں جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا درجہ، پہلے تو مسلمان کا درجہ تھا، کامنر کا درجہ تھا، پھر اس میں سے ایک گڈ، ویری گڈ کلاس کا درجہ تھا، مومن کا درجہ تھا، اور پھر یہ درجہ جو ہے یہ ایلیٹ کا، وہ جو سیلف ایکچولائزیشن والی ٹاپ موسٹ ایلیٹ لیول جو ہے نا، بہترین مسلمان کا جو لیول ہے، بہترین مومن کا لیول، وہ یہ لیول ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ہر وقت تیری حالت ایسے ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو پھر تو کیا کر، کم از کم اتنا یقین رکھو کہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تو یہ نہیں کر سکا کہ ہر وقت تو یہ محسوس کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم تو یہ لازمی کر کہ تجھے یہ پتا ہو، یہ تجھے کبھی نہ بھولے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. جن جن لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اپنے تخلیہ میں، اپنی محفل میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے بزنس پوائنٹ پہ، بازار میں، کلب میں، ایوری ویئر، کہ رب دیکھ رہا ہے، ان کی زندگی اور طریقے سے گزرتی ہے. جن کو رب صرف مسجد میں یاد آتا ہے ان کی اور طریقے سے گزرتی ہے. جن کو رب صرف جمعے کو یاد آتا ہے وہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، ان کی اور طریقے سے گزرتی ہے. اور جن کو رب صرف رمضان میں یاد آتا ہے وہ اس سے بھی پچھلی بڑی کلاس ہوتی ہے. جو صرف رمضان میں شارٹ کٹ کے چکر میں صرف
سویپ کرتے ہیں اور آخری عشرے میں سب کچھ کمانے اور عید کے دن دوبارہ اپنے پرانے اسی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ اس سے بھی پچھلے درجے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی ہمارا درجہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جو 12 ربیع الاول کا مسلمان ہوتا ہے، 12 مہینے کا نہیں ہوتا۔ وہ 12 ربیع الاول کو ایسا سادھو بنتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلا جائے گا، آج اس نے ساتوں آسمانوں کو چھو کے واپس آنے، درمیان میں بریک نہیں مارنی اس نے، یہ آج اتنا پہنچا ہوا ہے۔ اگلے دن صبح آپ کو مسجد میں وہی آدھی صف نظر آئے گی، اینڈ یو ول بی مسنگ۔ پھر ڈھونڈتے رہو اس کو، نہ وہ مسجد میں نظر آئے گا، نہ کسی محفل میں نظر آئے گا۔ لیکن رب کا اصل بندہ اس ٹاپ موسٹ لیول والا، حدیث احسان پہ احسان، سیلف ایکچولائزیشن، تزکیہ نفس والا، حضور قلب والا، اپنے آپ کو جاننے والا بندہ، من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ وہ حدیث کی ڈیفینیشن، وہ یہ انسان ہوتا ہے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا، سوال کا جواب سنا، ساتھ ہی کا اس نے کی درست فرمایا۔ آپ نے قیامت کے بارے میں پوچھا، نبی سے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جس سے تم نے سوال کیا، یعنی میں، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا اس کی کچھ نشانی بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی، باندیاں اپنی مالکن کو پیدا کریں گی، جنیں گی، یعنی ماؤں کے ساتھ باندیوں والا سلوک ہو۔ اس کا سمپل مطلب ہے باندیاں اپنی ماؤں کو جنے، اپنی مالکن کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے مفلس بکریاں چرانے والے لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ وہ بلند و بالا عمارتوں میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگیں گے۔ لک ایٹ مڈل ایسٹ ناؤ، وہ پہاڑوں کے چرواہے کہاں برج خلیفہ، بلند سے بلند عمارتوں میں ان کی ریس چلی ہوئی ہے، ان کی جو ہائی کے آپس میں جو مقابلہ ہے جس چیز کا، وہ اونچی عمارت کا ہے، کون زیادہ اونچی بناتا ہے، کیا امریکن نے بنایا، کیا ملیشین نے بنایا، ہم تو اس سے اونچی بنا کے رہیں گے، لگے ہوئے اسی لائن کے اوپر اور انہی پہ فخر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے کلیئر آ رہے ہیں کہ بلند و بالا یہ ننگے پاؤں کے ننگے بدن والے مفلس بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کریں گے۔ مائی بلڈنگ از ٹالر دین یور بلڈنگ، دس از واٹ دے ڈو۔ پوری دنیا کو برج خلیفہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کی ہیومن ایکسلنس ہے، لیکن دس از ناٹ دی اونلی ہیومن ایکسلنس، اٹ شوڈ بی ون اسمال پارٹ آف دی ہیومن ایکسلنس۔ اس کو آپ اپنا ناخدا نہ بنائیں۔ اور جو گوروں نے ٹوین ٹاور کھڑے کیے، انہوں نے ساتھ اور بھی 50,000 اور بھی کام کیا، آپ نے صرف ٹاور کھڑے کیے اور کچھ بھی نہیں کیا، باقی بیابان ہے سارا، باقی کوئی سائنٹیفک ترقی نہیں ہے، کوئی سوشل ترقی نہیں ہے، وہی پرانا حساب کتاب ہے، وہی بدوں والا حساب کتاب ہے۔ پھر وہ شخص، یہ حدیث یہاں پہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، وہ شخص چلا گیا، کچھ دیر خاموشی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سائل کون تھا، کیا جانتے ہیں؟ کہ جی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ کی ورڈ کیا تھا اس میں حدیث احسان میں؟ جواب، ومل احسان، احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت، رب کی بندگی ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، کانک تراہ فإنکم تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا، یہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم یہ لازماً تیرا حال ہو فإنہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھتا ہے، یہ تجھے نہ بھولے۔ جب انسان اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی فلسفی، جو ہیومن فلسفی ہے، ہیومن نیڈ ہے، ہائرارکی کی نیڈ ہے، اس پہ جب وہ پہنچتا ہے تو پھر اس کا لیول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کا رب کے اوپر توکل بہت زیادہ ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، اس کا دعا کا انداز بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ذرائع معنی کم رکھتے ہیں، صبر زیادہ معنی رکھتا ہے، رب کے اوپر قبلہ کرنا، تکیہ کرنا اس کو زیادہ معنی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہوا کرتی تھی؟ پہلے ہیومن ایفرٹ ہوا کرتی تھی، ہم توکل سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہ پہلے الٹیمیٹ ہیومن ایفرٹ کرتے تھے، اپنے بس میں جو کچھ انسانی بس میں ہے سارا کچھ کر دیتے تھے، اس کے بعد دعا ہوتی تھی، اس کے بعد رب پہ توکل ہوتا تھا، اور رزلٹ بالکل سامنے کلیئر کٹ آتا تھا۔ اس میں نیومیرک ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ساری کی ساری سائڈ پہ رہ جاتی تھی۔ ہجرت کر رہے تھے، مدینہ سے نکل رہے تھے، لوگوں کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ یہ شخص یہاں سے نکل کے ہمارے ہاتھوں سے بچ کے چلا جائے مدینہ میں، ان کو یہ بھی اپنی غیرت کے خلاف نظر آتا تھا، اپنی سرداری چودراہٹ کے خلاف نظر آتا تھا۔ ابو جہل کو پتہ لگا کہ نکل گئے، گھر میں حضرت علی ان کی جگہ لیٹے ہوئے تھے اور وہ تو نکل چکے تھے۔ اس نے باہر جا کے اعلان کیا، جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار زندہ کر کے لے کے آ گیا، زندہ لے کے آ گیا، اس کو 100 سرخ اونٹ، اس وقت عربوں میں سرخ اونٹ سے بہتر زیادہ مالداری کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اٹ واز لائک یو کین سے بیسٹ آف دا کار، لیموزین، بی ایم ڈبلیو کا بیسٹ ماڈل کو کسی کو مل جائے، باقی اسپورٹس کار کا میں نام نہیں لیتے، وہ سارے ہی جانتے ہیں مرسیڈیز کیا اور بی ایم ڈبلیو کیا۔ بیسٹ ماڈل کی بی ایم ڈبلیو یا آپ کو مرسیڈیز لیٹسٹ مل جائے، میں کہتی 100 گاڑیاں دوں گا، پورا فلیٹ دے دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اتنے ہیڈ منی ہے، جس نے دونوں پکڑے اس کو 200 ملیں گے، اتنی بڑی ہیڈ منی تھی، پورا قبیلہ پیچھے لگ گیا۔ قبیلوں کے سردار مالک بن وغیرہ وغیرہ یہ سارے لوگ چل پڑے، بس سارے کام چھوڑ کے کہ یار اس بندے کو پکڑو، یہ تو 200 اونٹ مل جائیں گے، بڑا کام بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے سارا کچھ کیا ہوا تھا، انتہائی سیکریسی کے ساتھ مشورے دن دوپہر کو جا کے کرتے تھے، جب لوگ گرمی میں سوئے پڑے ہوتے تھے، اس ٹائم جا کے ابوبکر صدیق کو بتایا، رات کو اپنی جگہ
علی کو وہاں پہ لٹایا، پچھلے دروازے سے نکلے، اونٹ کو بہت دور کھڑا کیا تاکہ کسی کو شک تک نہ پڑے، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے رات کے اندھیرے میں تو لوگوں کو خبر لگ چکی تھی کہ پہلے والے لوگ جو پہلے نکل چکے ہیں حضرت عمر سمیت وہ سارے کے سارے تو مدینہ گئے ہیں، تو یہ بھی ادھر ہی جائیں گے، تو رستہ تو یہ مدینہ کا، یہ ادھر سے باہر نکلے، یہ تنعیم مسجد عائشہ ادھر سے رائٹ، اور یہ جانے سارے کے سارے مدینہ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے and he went down، لوگ سارے ادھر کو نکلے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گئے ہوئے یمن کی طرف، ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے، اسٹریٹجی، سیکریسی، حفاظت کا الٹیمیٹ لیول، اور پیچھے ایک کو لگایا ہوا ہے جو پیچھے بکریاں چراتا ہوا ہے تاکہ پاؤں کے نشان مٹ جائے، کھانے کے لیے ایک اور پہ ڈیوٹی لگائی ہے، اسماء بنت ابوبکر، ان کا کھانا لانے کی ڈیوٹی تھی، جو کھانا پکا کے ان کو دیتی، وہ ساتھ لے کے آئے، اونٹ ادھر کھڑا کیا ہوا ہے، ایک راستے میں بندے کو ہائر کیا ہوا ہے جس نے راستہ دکھانا ہے، وہ اس نے 100 سے بعد وہ اس نے آ کے جوائن کیا، الٹیمیٹ لیول۔ پھر اس پہاڑی پہ چڑھ کے، جس پہ میں اس عمر میں بڑی مشکل سے 3 گھنٹے میں وہ فوجی جوتوں کے ساتھ میں اس کے اوپر چڑھا، میری ہمت نہیں پڑی تھی دوبارہ میں سوچوں بھی کہ میں غار ثور کے اوپر جاؤں گا، I never thought of it again. So it's difficult to climb up there. اس پہ یہ دو، ایک 53 سال کا نوجوان ادھیڑ عمر، ایک 51 سال کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے، ابوبکر صدیق کی عمر 51 سال ہے، اور اس کے اوپر وہ پہاڑ کی چوٹی اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور اس کی چوٹی پہ بھی پرلے اینڈ پہ جا کے بیٹھے، جہاں پہ جو اصل واقعہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جس ٹائم وہ لوگ اوپر چڑھ کے آئے تھے پیچھے، اس ٹائم وہ اس غار میں تھے جہاں پہ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور غار ہے، پہاڑی کے اوپر پہلی طرف دیکھیں ایک اور نیچے بنتی، جو مختلف احادیث کو اگر آپ انکمپس کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ادھر نہیں ہو سکتا، اٹ ہیز ٹو بی سم ویئر دیئر۔ اس میں ایک جگہ پانی کا تذکرہ کہ ابوبکر صدیق تعالیٰ سے پوچھا انہوں نے کہ پانی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ غار کے درمیان میں جو تو پانی مل جائے گا، یعنی ہیومن لیول کا الٹیمیٹ انہوں نے جو بندوبست ہو سکتا تھا اس کے مطابق بندوبست کیا۔ دشمن جان کا حریص بن چکا تھا، اس نے کہا تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، تو ابو جہل جو کہ سردار تھا، جو پانی کا گلاس نہیں اٹھاتا تھا، وہ اس پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر آ گیا، ساتھ ایک اور سردار بھی ساتھ کھڑے، اور وہ اس جگہ پہنچ بیٹھے ہوئے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اسی غار میں نیچے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس کی نقشہ کشی کی ہے، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگوں نے مدد نہیں کی تو رب نے مدد کر دی۔ یہ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 بنتی ہے سورہ توبہ کی، اس میں سارا تذکرہ ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دشمن اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمیں پہچان لے گا، ہم نیچے ہیں، یہ دونوں آپ لائے گا، آپ اس کے اندر آج کھڑے ہو جائیں تو باہر والا بندہ سامنے آپ کو اس کا سارا ایسے نظر آتا ہے، پاؤں ایسے نظر آتے ہیں، just like this، تو ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ اگر اس نے نیچے دیکھا تو we are here، کہاں جائیں گے ہم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ انہوں نے ادھر بیٹھ کے مکہ میں نہیں کہا، پہلے سارا بندوبست کیا، انسانی جتنے حد الوسع انسان کی ایفرٹ ہو سکتی تھی ساری کی ساری پہلے اس کا بندوبست کیا، اسٹریٹجی، ٹیکٹکس، ٹائمنگ کے حساب سے، روٹ کے حساب سے، ہر لحاظ سے۔ جب سارا کچھ ہو گیا اور اب دشمن سامنے کھڑا ہے، ایک سیکنڈ میں اگر اس نے نیچے دیکھا تو وہ آپ کا کلا کما کر کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، تلواریں اور بندے پیچھے اس کے پورا قبیلہ کھڑا ہوا ہے، اور اس لیول کے اوپر بندے کا رب کے اوپر توکل کا لیول یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، رب ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یو کین امیجن انسان کا ٹرسٹ کا لیول کیا ہے اس مقام کے اوپر۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن دشمن کے پاؤں کی جوتی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، کھڑا ہو، آوازیں آ رہی ہیں، پیچھے قبیلہ پورا اس کا شور بچا ہوا ہے، وہ بھی سارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں نہیں لگ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھا توکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تھا الٹیمیٹ لیول آف سیلف ایکچولائزیشن، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر صدیق کا لیول تھا، کہ جس پہ توکل کا یہ لیول آ جاتا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو تب بھی نظر نہیں آتا، اور رب نہیں نظر آ رہا تب بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو رب کی بندگی ایسے کرے جیسے تجھے ہر وقت رب نظر آ رہا ہے۔ دس از ہز پرسنل ایگزامپل، جو ان کو لوگوں کو کہا اس حدیث جبریل میں مدینہ میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کر کے دکھایا کہ دشمن جو سامنے سب کو نظر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہا، جو رب کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے، اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ ہم اینڈ ہی از لیسٹ پوسٹ، اور رب نے کر دکھایا۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، ہو کے وہاں سے ذلیل ہو کے واپس چلے گئے، اور مرنے کٹنے کے لیے 2 سال کے بعد آگے اور ذبح ہو کے وہیں پہ دفن ہو گئے بدر کے میدان کے اندر۔ سو دس واز دیٹ سیلف ایکچولائزیشن لیول، جو کہ توکل کے لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے توکل کے علاوہ اس کے قناعت کے، معاشرتی تعاون کے، صدقات کے بڑے لیولز ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہوگا۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، اس میں اس کو ہم کور نہیں کر سکیں گے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوگا۔ اب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو اس کو سننے، یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ لیسنز آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جو ظہور ہوا اس کا اصل مقصد تھا کہ ہماری زندگی درست ہو جائے، آخرت تو جنت تو بعد میں آئے گی، دنیا کی زندگی پہلے جنت میں تبدیل ہو، یہ ان کا مطمع نظر، پرائرٹی 1 ان کا یہ تھا، سٹیج 1 ان کی یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔